اگر آپ کے گھٹنوں میں درد ہوتی ہے تو ہمیں سائیکلنگ کرنی چاہیے یا پھر ہمیں واک کرنی چاہیے. تو یہ سمپلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ڈائگنوسس کے اوپر، آپ کی کنڈیشن کے اوپر کہ آپ کو پرابلم کیا ہے. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو اس ٹاپک کے بارے میں. سو بیسکلی جو ہمارے گھٹنوں میں درد ہوتی ہے یہ بیسکلی ہماری دو ہی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، دو ہی چیزوں کے گرد گھومتی رہتی ہے. یا تو وہ نی کے اوپر پٹیلو فیمورل پین سنڈروم ہوتا ہے یا پھر ہمیں ہوتا ہے نی آسٹیوآرتھرائٹس. اس کے علاوہ جو کنڈیشن ہوتی ہیں وہ سافٹ ٹیشو کنڈیشنز ہیں، لائک ACL ہے یا پھر مینسکس انجریز ہیں. ان کو ہم ڈفرینٹ اور ویڈیوز کے اندر کور کریں گے. ابھی ہم کور کریں گے اسپیسیفکلی نی آسٹیوآرتھرائٹس کو اور آپ کے پٹیلو فیمورل پین سنڈروم کو. اب جو پٹیلو فیمورل پین سنڈروم ہے یہ بیسکلی ہوتا ہے آپ کو ینگ ایج کے اندر، اور جو آپ کو گھٹنوں کے اندر آسٹیوآرتھرائٹس ہے یہ ہوتا ہے ہمیں ایج ریلیٹڈ چینجز کی وجہ سے کہ ہمارے کارٹیلیجز وغیرہ جو گھس جاتے ہیں ایج کے ساتھ ساتھ، تو اس کی وجہ سے یہ کریٹ ہوتا ہے. سو بیسکلی اس کے اندر آپ کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم موومنٹ کرتے ہیں اپنے گھٹنوں کے اوپر تو آپ کی پٹیلا اوپر کی طرف موو ہو رہی ہے. جیسے ہی ہم نے اپنی ٹانگ کو سیدھا کیا تو دیکھیں آپ کی پٹیلا اوپر کی طرف گئی، جیسے ہی ہم نے نیچے کی طرف لے کے آئے تو پٹیلا کدھر جائے گی؟ نیچے کی طرف. سو فلیکشن میں اور ایکسٹینشن میں پٹیلا کی موومنٹ چینج ہوتی رہتی ہے. سو جو پٹیلو فیمورل پین سنڈروم ہوتا ہے، سو اگر آپ پٹیلو فیمورل پین سنڈروم کے بارے میں نہیں جانتے تو میرے چینل پہ اس ٹاپک کے اوپر آلریڈی ویڈیو ایک موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ گھٹنوں کے آسٹیوآرتھرائٹس کے بارے میں بھی نہیں جانتے تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس ویڈیو کے اندر یہ نہیں کور کریں گے کہ ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے. یہ آپ پوری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ورنہ یہ ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گی. سو اگر آپ کو پٹیلو فیمورل پین سنڈروم ہے، سو بیسکلی اس کے اندر آپ کی پٹیلا انوالو ہوئی ہے، جو جس کے ساتھ آپ کا کوادریسیپ مسل، آپ کا جو تھائی کے مسلز ہیں یہ آ کے لگے ہوئے ہیں. سو اگر آپ کے مسلز یہاں پہ آ کے لگے ہوئے ہیں تو جب بھی آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ کی پٹیلا ساتھ میں ہی موو کرے گی اور یہاں پہ گھسے گی، جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم کاز ہو سکتی ہے. سو جب ہم سائیکلنگ کرتے ہیں تو آپ نوٹ کریں ہمارے گھٹنے کے اوپر کون سی موومنٹ ہو رہی ہے، یا فلیکشن ہو رہی ہے، کٹھا ہو رہا ہے گھٹنا، یا پھر سیدھا ہو رہا ہے. سو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو گھٹنا جب سیدھا ہو رہا ہے تو پٹیلا اوپر جا رہی ہے، جب گھٹنا نیچے کی طرف آ رہی ہے یعنی پٹیلا کے اوپر کنٹینیوسلی موومنٹ ہو رہی ہے. اب ایک بندے کو فرض کریں پٹیلو فیمورل پین سنڈروم ہے، ان کی پٹیلا جو یہاں پہ جو انفلیمڈ ہوئی ہے، سوجی ہوئی ہے، انفلیمڈ پٹیلا ہے ان کی، اور پٹیلو فیمورل پین سنڈروم میں، اور آپ ان کو سائیکلنگ کرا دیں. جب سائیکلنگ کرائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو ان کی پٹیلا جو یہاں پہ تو وہ تو رگڑ کے یہاں پہ تو پرابلم ہی خراب ہو جائے گی ساری یعنی کہ ان کی انفلیمیشن بہت زیادہ ہو جائے گی، اور یہ گھسنے کی وجہ سے یہ کل کو ہمیں آسٹیوآرتھرائٹس بھی کاز کر سکتا ہے. سو اب آپ ہی اس لاجک کو اگر آپ کو سمجھ آئیے تو آپ مجھے خود بتائیں گے کہ اگر کسی کو پٹیلو فیمورل پین سنڈروم ہے تو انہیں سائیکلنگ کرنی چاہیے نہیں، لائک یہ والی موومنٹ کنٹینیوسلی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی نہیں کرنی چاہیے. سو جو پٹیلو فیمورل پین سنڈروم ہوگا اس کے اندر آپ نے سائیکلنگ نہیں کرنی ہے. اگر آپ سائیکلنگ کریں گے تو آپ اپنے پٹیلا کو، اپنے یہ جو نی کیپ ہے اس کو اور زیادہ پرابلمیٹک کر دیں گے اور زیادہ خراب کر دیں گے. اب آ جاتے ہیں ہماری جو دوسری کنڈیشن ہے جس کو ہم نی آسٹیوآرتھرائٹس کہتے ہیں، گھٹنوں کے بیچ میں جب ہمارا گیپ ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھیں یہ نارمل ہے، یہ گریڈ 1 ہے، بالکل تھوڑا سا یہاں پہ پرابلم کاز ہوئی ہے، بٹ اوورآل جو گیپ اچھا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو کارٹیلیج گھسنا شروع ہو گیا، یہ زیادہ گھسنا، یہ گریڈ ہوتے ہیں آسٹیوآرتھرائٹس کے. آپ اس ویڈیو آسٹیوآرتھرائٹس کی ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں جو گریڈ 4 ہے اس کے اندر دیکھیں بالکل اسپیس ختم ہو گئی، گریڈ 3 میں بھی اچھی خاصی اسپیس ختم ہوئی ہے. اب میری بات غور سے آپ نے سننی ہے. اگر آپ کھڑے ہوں، اگر آپ ویٹ بیئرنگ کریں یعنی اپنے پورے جسم کا وزن اپنے گھٹنوں کے اوپر ڈالیں تو آپ کی یہ جو اوپر والی ہڈی ہے، یہ گھٹنے کی جو نیچے والی ہڈی ہے اس کے اوپر پریشر ڈالے گی یا نہیں ڈالے گی؟ تو آپ کی پوری باڈی کا ویٹ آ جائے گا نا. تو جب آپ کھڑے ہو کے یعنی جب آپ واک کر رہے ہوں گے تو آپ ویٹ بیئرنگ میں ہوں گے. آپ ویٹ بیئرنگ میں ہوں گے تو بھائی آپ کے تو گھٹنوں کے بیچ میں پہلے اسپیس نہیں ہے. جب سپیس نہیں ہے اور آپ نے چلنا شروع کر دیا ہے تو جب آپ چل رہے ہیں تو آپ اپنے گھٹنوں کے اوپر اور زیادہ ویٹ ڈال رہے ہیں اور زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں. تو اس کیس میں جب آپ کو نی آسٹیوآرتھرائٹس ہوگی تو آپ نے واک کو اوائڈ کرنا ہے، آپ نے سائیکلنگ کی طرف جانا ہے زیادہ. جب آپ سائیکلنگ کی طرف جائیں گے
اس میں سب سے بڑا آپ کو سائیکلنگ کے اندر فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو گھٹنے ہیں ان کے اوپر ویٹ بیئرنگ نہیں ہوگی، کیونکہ آلریڈی یہاں پہ اسپیس نہیں ہے، تو آپ کے گھٹنوں کے اوپر زور نہیں آئے گا، جس کی وجہ سے آپ کی اسپیس جو ہے وہ مینٹین رہے گی، چاہے تھوڑی سی بھی بچی ہوئی اسپیس ہوگی۔ لیکن آپ نے اس میں کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو سیٹ ہے سائیکل کی اس کو تھوڑا سا اونچا رکھنا ہے۔ اس کو اونچا رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ فلیکشن کی بجائے اچھی خاصی موومنٹ بھی آپ کی ہو جائے گی، اور آپ کے تھائی وغیرہ کے مسلز اور آپ کے ہیمسٹرنگ کے مسلز امپروو ہو جائیں گے۔ سو آپ نے جب آپ کو نی آسٹریوآرتھرائٹس ہوگی تو آپ نے سائیکلنگ کرنی ہے، اور جب آپ کو پٹیلو فیمورل پین سنڈروم ہوگا تو آپ نے واک کرنی ہے، آپ نے سائیکلنگ کو اوائڈ کرنا ہے، ورنہ آپ کا جو پٹیلا ہے یہ خراب ہو سکتا ہے۔ سو اگر میں اس کو آپ کو سمرائز کر کے دوں تو وہ ہوگا کہ آپ نے اونلی سائیکلنگ کرنی ہے اگر آپ کو نی آسٹریوآرتھرائٹس ہے، اور اس کنڈیشن کے اندر آپ نے واک کو اوائڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کو فرض کریں کہ گریڈ 1 کا آسٹریوآرتھرائٹس ہے پھر آپ واک کر سکتے ہیں۔ سو یہ آپ کے فزیوتھراپسٹ یا آرتھوپیڈک آپ کو ڈائگنوز کر کے دیں گے۔ آپ کے ایکس رے کے اندر بھی آپ کو کلیئرلی آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے چینل پہ ویڈیو موجود ہے کہ آپ نے گھٹنے کا ایکس رے کس طرح دیکھنا ہے۔ اگر آپ خود بھی وہ سیکھنا چاہیں تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں نی جوائنٹ کی پلے لسٹ کے اندر۔ سو اس کے اندر آپ نے واک کو اوائڈ کرنا اگر آپ کا گریڈ 3 یا 4 انوالو ہو گیا، اور آپ نے سائیکلنگ کرنی ہے اس کے اندر جب نی آسٹریوآرتھرائٹس ہے۔ اور اگر آپ کو پٹیلو فیمورل پین سنڈروم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، سائیکلنگ اس کے اندر اوائڈ کرنی ہے، کیونکہ جب ہم سائیکلنگ کریں گے تو ہماری پٹیلا بار بار موو ہوگی۔ سو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر واک کرنی ہے۔ اس کے اندر دیکھیں اگر آپ ویٹ بیئرنگ کرتے ہیں، لائک اپنا پورا وزن کھڑے ہیں، جب آپ کا پورا وزن آتا ہے آپ کے جوڑ کے اوپر تو بیچ میں آپ کا کارٹیلیج تو ٹھیک ہے، آپ واک کر سکتے ہیں ایزیلی، لیکن اگر آپ پٹیلا کو بار بار موو کر رہے ہیں تو یہ پرابلم کاز کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ آپ بار بار کریں گے یہ آپ کو فیوچر کے اندر، کیونکہ آپ کی کارٹیلیج جو گھس جائے گی، یہ فرکشن کی وجہ سے، رگڑ آنے کی وجہ سے یہ خراب ہو جائے گی۔ تو اگر آپ پٹیلو فیمورل پین سنڈروم کے ساتھ سائیکلنگ زیادہ کرتے ہیں تو آپ کو کل کو آسٹریوآرتھرائٹس ہو سکتا ہے۔ سو آپ نے سائیکلنگ کو اوائڈ کرنا ہے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔